السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشۃ وساء سبیلا۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے کچھ دن پہلے ویڈیو بنایا تھا اور کہا تھا میں انشاءاللہ اس کے متعلق سے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، تو اللہ رب العالمین نے ایک جگہ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ اور زنا یہ بہت برا راستہ ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ رب العالمین جس طرح کہہ رہا ہے، جس طرح کہ کہیں دیکھیے ٹرانسفارمر وغیرہ پہ لکھا رہتا ہے کہ ڈینجرس، خطرناک، یعنی اس کے قریب جاؤ گے تو خطرہ ہے، یعنی اس کے قریب جانے سے خطرہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے زنا کے قریب جانے سے روکا ہے، بلکہ یہ نہیں کہا کہ اس سے باز آ جاؤ، بلکہ کہا اس کے قریب مت جاؤ، وہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو یہ زنا اللہ رب العالمین نے کہا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، لیکن زنا آج کل دیکھیے بالکل فیشن ہو گیا ہے، آدمی آسانی کے ساتھ جو ہے زنا کر لے جا رہا ہے، بالکل پیسے تھوڑا سے اگر پیسے ہو موبائلوں کے ذریعہ جو ہے وہ زنا آسانی سے کر لے جا رہا ہے۔ آج زنا ہمارا جو ہے مشکل کیسے ہوگا، اس کا یہ طریقہ اپنانا پڑے گا، اور شادی سنت کے مطابق کرنی پڑے گی، شادی کو بالکل شادی بنانا پڑے گا۔ شادی میں جو شادی کم سے کم خرچ ہو وہ شادی جو ہے سنت طریقہ ہے۔ آج کل دیکھا جائے اگر کسی ایک بچی کا نکاح ہے پڑھانا ہو اور اس کی جو ہے باپ کی، اس کے جو ہے والد صاحب کی، بچی کے والد جو ہے پوری اپنی زندگی کی کمائی اسی بچی کی شادی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ آج کل ایک نارمل شادی کرنی ہو تو پھر بھی 4 سے 5 لاکھ 7 لاکھ روپے لگتا ہے، تو کیسے زنا جو ہے کیسے مشکل ہوگا۔ شادی کا بلوغت کی عمر تک بچے اور بچیاں پہنچ جا رہے ہیں، لیکن شادی یہی دیکھ کر دہیج کا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، جہیز کا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، اور جو ہے موہر کا یعنی بڑے سے زیادہ رقم ان سے مانگی جا رہی ہے، تو شادی کیسے ہوگی بتائیے۔ شادی کو بالکل پہلے صحابہ کے دور میں صورتوں کو یاد کرا کر کے جو ہے مہر بخشوا لیا جاتا تھا کہ اس بلا صورت جو ہے آپ یاد کرا دو، اسی کے عوض میں جو ہے شادی کر لے گا۔ لیکن دیکھیے ہم کو زنا کو مشکل کرنا ہے، تو زنا کیسے مشکل ہوگا؟ اگر ہم شادی کو آسان کریں گے، کم پیسوں میں، کم خرچ میں شادی کریں گے، تبھی ہمیں زنا مشکل ہو جائے گا، ورنہ زنا بہت آسانی کے ساتھ ہو رہا، زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں زنا جیسی بیماریوں سے جو ہے اس کے قریب جانے سے بالکل ہمیں بچائے، اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد، ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ بتائیں اللہ اکبر، وہ کیسی اللہ کے نبی سے کیسی باتیں کر رہا ہے۔ زنا یعنی گھٹیائی، جو آج کے دور میں گھٹیائی اس کو کہتے ہیں، زنا ہم کو کرنے دی تھی۔ تمام صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیسی باتیں کر رہا ہو، تو اللہ کے نبی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کو بلایا، اس کو پاس میں بٹھایا اور کہا کہ آپ جس کے ساتھ زنا کریں گے، جس کے ساتھ میں زنا کرنے کی خواہش مند ہے، وہ کسی کی بہن ہے، اگر وہی زنا اگر آپ کی سگی بہن سے اگر کوئی کرنا چاہے تو کیا آپ کی بہن کے ساتھ، سگی بہن کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی سگی بہن کے ساتھ زنا کروں؟ تو کہا جس کے ساتھ آپ زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ پھر اسی طرح کہا کہ آپ جس کے ساتھ زنا کر رہے ہیں وہ بھی کسی کی خالہ ہے، اگر آپ کی سگی خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرنا چاہے تو کیا آپ کرنا پسند ہوگی؟ اللہ کے نبی کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری کوئی سگی خالہ کے ساتھ زنا کرنا پسند کرے؟ اور اسی طرح پھوپھی کے ساتھ کہا کہ اگر تم کسی کی پھوپھی کے ساتھ زنا کر رہے ہو، وہ بھی کسی کی پھوپھی ہے، وہ بھی کسی کی بوا ہے، تو جس کے ساتھ آپ زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی خالہ ہے۔ اگر آپ اپنی سگی بہن، سگی ماں، سگی پھوپھی اور خالہ کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے تو اس بات پہ جاتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج کے دور میں اگر یہ انسان اپنے آپ کو سمجھ لیجئے، آج کے نوجوان دیکھ رہا ہے بہت دھڑالے کے ساتھ کہہ رہا ہے، بہت فخر کے ساتھ کر رہا ہے کہ میرے پاس اتنے گرل فرینڈ ہے، میرے پاس اتنے وہ ہے، جو ہے بہت فخر سے محسوس کر رہا ہے، لیکن اس چیز کو اگر اس کو علم ہو جائے کہ جس
ساتھ وہ زنا کر رہا ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے. اگر اپنی بہن کے ساتھ اگر وہ زنا کرنا پسند کرے تو یہ گوارا کر لے. اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا تو فوراً وہ توبہ استغفار کر لیا. تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ضرورت بات اس بات کی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی کسی کی بہن. آج کے دور میں اگر انسان ایسا سوچ لے کہ ہم جس کے ساتھ زنا کروں گا وہ بھی کسی کی بہن کو، ہماری بہن کے ساتھ اگر زنا کریں تو کیسا لگے گا. تو ہمیں یہ سب اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی خرافاتوں سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.